ہمیں کہیں کہ 24 کو ہم آ کے دھرنے دیں گے, ڈنڈے برسائیں گے ہمارے لوگوں پہ اور مذاکرات کریں, یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے. یہ فائنل کال ہے, اس کی اہمیت باقی کال سے مختلف ہے. احتجاج اپنے صوبے میں جس طرح مرضی کریں, اسلام آباد آ کے احتجاج کی اجازت نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب کو رہا کر دیں, اب ہمارے مطالبات کے لیے اعلان کر دیں تو پھر ہم احتجاج کو مؤخر کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ اقدامات اٹھائیں گے جی جو دہشت گردوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں, وہ مرنے مارنے کے لیے آ رہے ہیں. خان جلد بار آ رہا ہے. 24 کا احتجاج زمان پاک اور بنی گالا کی لڑائی ہے. کارکردگی کی بنیاد پہ اگر ووٹ دیتے تو کبھی پی ٹی آئی کی حکومت آج نہ بنتی. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. جنگ آمد بجنگ آمد. بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے کہہ دیا کہ انہوں نے مجھے رہا نہیں کیا, لہذا 24 نومبر سے احتجاج ہر صورت میں ہوگا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی طبل جنگ بجا دیا. انہوں نے کہا کہ کسی کو اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسے جلوسوں کی اجازت نہیں دی جائے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس بھی آیا. بانی پی ٹی آئی خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہائی کورٹ میں ضمانت کے فیصلے کے بعد ان کے پاس موقع تھا کہ مجھے رہا کرتے, رہا نہیں کیا گیا. دوسری طرف وزیر داخلہ نے بھی کہہ دیا کہ آئین ہے, قانون ہے, رہائی تو اس حوالے سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. آج کرم میں 38 انسان جان سے گئے اور تیرا ویلی میں 12 ہمارے شہیدوں کی جس طرح سے فوٹیج آئی, ان کو نیچے لانے کی دل دہل جاتا ہے. لیکن شاید بطور قوم ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اور ملک میں جس طرح سے مایوسی پھیلانے کی کوشش کی گئی, آرمی چیف نے جنرل عاصم منیر سید نے کراچی میں یہ بھی کہہ دیا کہ جنہوں نے مایوسی پھیلانے کی کوشش کی, ڈیفالٹ کے نعرے لگائے, جواب دے ان کو ہونا پڑے گا یا جواب دے ٹھہرے گا کوئی. ہم ان امور پر بات کریں گے. نن ادر دین سینیٹر واڈا صاحب آج ہمارے روبرو ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا. بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے پھر آج کہہ دیا احتجاج کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس سنہری موقع تھا, مجھے رہا کر دیتے. اب 24 کو ہر صورت میں احتجاج ہوگا. تو ہر صورت میں پھر احتجاج ہوگا. بہت شکریہ پراچا صاحب. دیکھیں پراچا صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ کوئی فائنل کال نہیں ہے. 24 نومبر 2024 کی فائنل کال ہے. پھر دسمبر کی کال آ جائے گی, پھر جنوری کی آ جائے گی, فیبرری کی آ جائے گی. یہ ڈرامہ چلتا رہے گا. اس ڈرامے کو اب رکنا چاہیے. نہ رہائی ہو رہی ہے, نہ ہونی جا رہی ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا. اور اگر کسی کے اوپر چڑھائی کر کے, بدماشی کر کے, غنڈہ گردی کر کے اگر آپ رہائی مانگ رہے ہیں تو پھر تو آپ اپنی مشکلات کو دعوت دے رہے ہیں. اور وہ مشکلات پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے جو کمپرومائز ہیں, میں چیخ کے بول رہا تھا, انہوں نے کر دی ہیں. اور مشکلات خان صاحب کے لیے بڑھ گئی ہیں. خان صاحب کو بچانے کے لیے صرف خان صاحب خود ہی ہیں. اگر وہ معاملات اپنے حساب میں اگر خان صاحب کو بچانے کے لیے خان صاحب خود ہی ہیں تو وہ کیا کریں آپ کے خیال میں؟ 2 اسٹیپ پیچھے ہوں, پیشنس دکھائیں, سیاست کو سیاست لے کے چلیں, سیاست دانوں سے انگیج کریں, وہ آگے انگیج کریں گے اور رستہ بنانے کی بات کریں. پاکستان کو پروگریسو اور پروڈکٹیو سائڈ پہ لے جانے کی بات کریں. پاکستانیوں کو نقصان نہ کریں. ادھر نے یہ بکواس کالوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. نہ یہ ببل ہے, یہ پھٹ جائے گا. 25 بھی ہو جائے گی, 26 بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. کچھ نہیں ہونا, نہ حاصل رسوخ ہونا ہے. اور آپشنس کیا ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آ بھی جائیں گے تو کیا آ جائیں گے؟ دیکھیں ڈی چوک پہ تو آ نہیں سکتے. وہ علاقہ غیر قانونی طور پہ منع ہے, لیگلی آپ کو الاؤڈ نہیں آنا. پچھلی بار آ گئے تھے علی امین خان, اس وقت بھی قانون یہی تھا نا. جو اسلام آباد میں احتجاج کا قانون ہے وہی قانون اس وقت بھی تھا. 5-6 اکتوبر کی آپ کریڈٹ دیں نا علی امین گنڈا پور کو کہ وہ جن کے ساتھ کمپرومائز ان کی انہوں نے بات سنی. وہ چسکی لگانے کے پی کے ہاؤس چلے گئے, وہاں سے وہ ڈگی میں بیٹھ کے نمودار ہو گئے. پھر کے پی کے اسمبلی میں تو انہوں نے حق ادا کیا. جو ان کا جو جن حالات اور واقعات اور سمجھوتوں کے تحت وہ سیاست کر رہے ہیں, تو کریڈٹ تو آپ اس کو دے دیں نا اس چیز کا کہ وہ خان کو پھنسا رہا ہے اور باقیوں کا کام آسان کر رہا ہے. اب علی امین خان آئیں گے یا ان کو کہیں نہ کہیں ڈیٹین کیا جائے گا؟ کیسے حکومت روکے گی؟ پراچا صاحب دیکھیں, یہ تو حکومت کی نااہلی ہے کہ وہ 500 آدمیوں کے اگینسٹ 500 کنٹینر لگا دیتی ہے, 1000 کے آگے 1000 کنٹینر لگا دیتی ہے. تو یہ اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا, گورنمنٹ دے سکتی ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ اجازت مانگ لیتے, کورٹ ان کو ایک کورٹ انلیگل کام کرنے دے گی. میں اگر یہاں اسلحہ یا شراب رکھ کے بیٹھا ہوں تو کورٹ اور آپ لوگ ایکشن لیں گے نا, انلیگل کام ہوگا وہ. تو کورٹ یہاں تو آنے دے نہیں سکتی. کورٹ اگر یہ پرمیشن مانگتے تو سبسٹیٹیوٹ جگہ دے دیتی ہے اور گورنمنٹ کو دینی چاہیے تھی. لیکن اس صورت میں وہ جگہ نہیں مانگ رہے تو پھر ان کو, مجھے تو
میرا بہت عرصے سے تجزیہ یہ ہے کہ کورٹ ایلیگل کام کرنے نہیں دے گی اور کورٹ آرڈر کرے گی, ٹھیک ہے. تو میرے لیے یہ مؤخر ہو جائے, چینج ہو جائے, نہ ہو, کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہوگی. میں تو اس کے اوپر پچھلے ہفتے 10 دن سے بات کر رہا ہوں. ابھی بھی کہہ رہے ہیں مؤخر ہو جائے, آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ چینج ہو سکتا ہے, لیکن اسد قیصر صاحب سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں, پی ٹی آئی کے بڑے رہنماؤں میں شامل ہیں. آپ نے ایک انٹرویو دیا حامد میر صاحب کو, پھر انہوں نے دیا, انہوں نے آپ کو چیلنج کیا ہے اسی احتجاج کے حوالے سے. اجازت دیں تو ناظرین کو ہم سنا دیتے ہیں, پھر میں اسی پہ آپ کی رائے بھی لے لیتا ہوں. جی, اس کو اتنا میڈیا کوریج کیوں مل رہا ہے؟ مطلب ہمارے ساتھ رہے ہیں, مجھے اس لیول کی پتا ہے, جس طرح بولتے ہیں. چلو اگر اس کو یہ چیلنج ہے تو بالکل ہم چیلنج دیتے ہیں کہ جو اس دن انقلاب ہوگا, جتنے لوگ نکلیں گے, وہ پھر اس کو کم از کم اتنی مورل اس کے اندر ایک ضرورت ہونی چاہیے کہ کم از کم وہ یہ سینٹ کی سیٹ سے جو استعفیٰ دے دے. جی, چیلنج آپ کو کر رہے ہیں کہ سینٹ سیٹ سے آپ پھر استعفیٰ دیں گے اگر احتجاج کامیاب ہوا. ایک اعلامیہ بھی آپ کے خلاف جاری کیا گیا ہے. دیکھیے پراچا صاحب, سب سے پہلے تو نازیبا سی وہ الفاظ ہیں, بہرحال میں ریپیٹ نہیں کر سکتا. دیکھیں پراچا صاحب, میں جب کرکٹ کھیلتا ہوں نا تو کاک بال کے چیتھڑے اڑا دیتا ہوں. تو اسد قیصر صاحب میرے پرانے کولیگ ہیں, وہ تو ٹینس بال ہیں, تو ٹینس بال سے میں کرکٹ کھیلتا ہی نہیں ہوں. میرا جواب ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ, اور یہ بھی میں ان کا لحاظ کرتا ہوں کیونکہ میرے کولیگ رہ چکے ہیں اور میرا تعلق ان سے اچھا رہا ہے. دوسرا یہ کہ جو گھٹیا اور نازیبا زبان استعمال کر کے میرے اوپر لامیہ جاری کیا ہے پی ٹی آئی آفیشل نے, اس سے ان کی ذہنیت پتہ چلتی ہے کہ وہ کتنے گھٹیا ہے سوچ میں. اور میں نے تو 15 سال عمران خان صاحب کی موجودگی میں ان کو اپنے جوتے کے نیچے کیڑے مکوڑوں کی طرح مچل کے رکھا ہوا تھا. خان صاحب کو پتہ تھا, میں تو ان کو منہ بھی نہیں لگاتا تھا. تیسری چیز یہ کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ کسی گھٹیا اور تھرڈ کلاس جاہل آدمی اور عورت نے اس کو ڈکٹیٹ کروایا ہے. تو میرا کام ہے ان کو ایکسپوز کرنا. پوری پی ٹی آئی کو میں ایکسپوز کروں کھڑا ہو کے. اعلامیے کو ڈکٹیٹ کرا ہے کس نے؟ بس میں اتنی بات کر سکتا ہوں. میرے لیے کیسے یقین ہے کہ کسی خاتون نے ڈکٹیٹ پی ٹی آئی میں دیکھیں میں نے 15 سال لگائے ہیں. پی ٹی آئی میں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے سارے, اگر آج سیاسی اختلافات ہیں لیکن اس میں کچھ دوست بھی, اور میں اپنی دوستی اور دشمنی پوری زندگی نبھاتا ہوں. اور آج بھی جو لوگ اپنی سیاست کے طور پہ پاکستان کے لیے غلط کام بھی کر رہے ہیں, اگر ان میں سے میرے کوئی دوست ہے تو میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ وہ میرے دوست نہیں ہیں. ان کی مجبوری ہو سکتی, میری نہیں ہو سکتی. تو میں دوستی اور دشمنی پوری کھل کے نبھاتا ہوں. تو جو انہوں نے باتیں کی گھٹیا, اس کا جواب تو میرا یہ کہ میں نے ان کو جوتوں کے نیچے مسل کے رکھا ہے اور بالکل کیڑوں کی طرح بے دردی کی طرح رکھا ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس بے دردی سے میں ان کو رکھتا تھا. کوئی تکبر کے زوم میں نہیں بات کر رہا, کیونکہ گھٹیا چھوٹے لوگ ہیں, اسٹریٹ ڈاگ ٹائپ لوگ ہیں جن کو ہڈی بھی پوری نہیں ملتی, ہڈی اور لات ان کے نصیب میں, ٹھیک ہے. اور یہ تصویر کھنچانے کے پیسے بنا لیتے تھے. تو میں نے ان کو بھی کچھ سمجھا ہی نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ریکارڈ کا ایسا ہے کہ بڑے بڑے وزیروں کا گریبان پکڑ لیتا تھا, میں اٹھتا جاتا, خان صاحب مجھے لے جاتے تھے. اور خان صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے سیاست بھی سکھائی. تو میری آج بھی ہمدردیاں خان صاحب کے ساتھ ہیں. تو میں خان صاحب کو بچانا چاہتا ہوں, کیونکہ باقی دیکھیں نا, یہاں تو جاگیرداری والی سیاست شروع ہو گئی, نوکر کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے ایک. اب پہلے کسی کی بیٹی آتی تھی, کسی کا بیٹا آتا تھا, کسی کا باپ آیا تھا سیاست کرنے, تو ہم اس کو کہتے تھے پٹواری ہیں, درباری ہیں. یہاں تو سارے نوکر سے ہی بدتر ہیں کہ کوئی آگے کہہ رہا ہے کہ اگر تو 5000 آدمی نہیں لائے تو ہم تمہیں پارٹی سے نکال دیں گے, تو میں چاہے 20 سال پرانے ہو, تو بھائی کسی کے باپ کی پارٹی ہے. یہاں تو ہمیں قاسم کی بھی اجازت نہیں تھی, جو آئیڈیالوجی پی ٹی آئی کی تھی. میں تو خیر اس کا حصہ نہیں ہوں. اور جو کہہ رہا ہے 5000 آدمی لاؤ, اسے کہو بھائی 5 آدمی خود بھی لا کے دکھا دو, ٹھیک ہے. تو کیا تیتر اور بٹیر اور کیا پدا اور پدی کا شوربہ. تو میرا سوال سر یہ ہے کہ یہ گھٹیا جو آپ نے اعلامیہ پڑھا, اس میں آپ کو سگنیفیکنس کیا مل رہا ہے کہ میں ان کو جو ایکسپوز کر رہا ہوں ان کو تکلیف. دیکھیں عمران خان صاحب, اس خطے کا ایک چیز یاد رکھیے گا پراچا صاحب, پورے خطے میں, ناٹ پاکستان, پورے خطے میں یہاں 2 قسم کی سیاست ہوتی ہے. پاپولر لیڈر جیل میں جاتا ہے, اس کے رشتہ دار, اس کے قریب پارٹی ورکرز پیسہ بھی بناتے ہیں, اقتدار کے مزے بھی لیتے ہیں. اور جب پاپولر لیڈر مارا جائے یا مر جائے, اس کی لاش کو 50-60 سال تک کیش کراتے ہیں. یہ اس خطے کا پورا مزاج ہے. تو میں تو خان صاحب کو اس چیز سے بچا رہا ہوں, جتنے یہ خان صاحب اندر رہیں گے تو ان کی سیاست اور دولت اور ان کی اولاد کی دولت. ایک چیز اور دوسرا پراچا صاحب, یہ کہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ بہت ڈینجرس ملک ہے. اس طرح ڈینجرس ہے کہ اس ملک کے اندر ہسٹری ہے کہ ایوان سے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جاتا ہے اور جیل سے ایوان میں پہنچا دیا جاتا ہے. یہ 2 چیزیں بھی ہم نے اس ملک میں. گڑی خدا بخش چلے جائیں, آپ کو 4-5 قبریں وہاں نظر آتی ہیں. کل چلیں گڑی خدا بخش سندھ کے حوالے سے, کراچی میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سید کی ملاقات ہوئی بزنس مینوں سے, اور انہوں نے کہا کہ مایوسی پھیلانے والوں, ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والوں کے لیے جواب دہ ان کو ہونا چاہیے. کون جواب لے گا ان سے؟ دیکھیں پراچا صاحب, آرمی چیف جو ہیں جنرل صاحب, وہ
ہماری بیک بون ہے. ایک ایماندار سے پسلار ہے, ایک نیک نیت آدمی ہے, اور بڑی ذاتی اور ظلم اور بربریت اس آدمی کے ساتھ کی, اور اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کی. جو وہ بنے والے دنیاوی طور پہ تو ہم نے ہر راستہ مجبور کر دیا تھا, قانونی, دنیاوی رکاوٹیں, قتل و غارت, ہر چیز کر دی تھی, لیکن اللہ کی رضا تھی. اور کیونکہ وہ نیک نیت ایماندار نیک آدمی ہے, اور اس نے ایمانداری دکھائی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی, جس کے صلے میں ان کو ہٹا دیا گیا اور ان کو ساتھ ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی, لیکن یو ڈو دا بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ, اوپر اللہ ڈیوائن ہیلپ بھی ہے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیف نے بات کی کراچی سے, وہ امپورٹنٹ ہے ایپکس کمیٹی کی ایک اسٹیٹمنٹ جو ریکارڈ پہ نہیں آئی, اور آپ چیک کرا لیجیے گا. وہ یہ انہوں نے کہا وائلنس اور پروٹیسٹ میں فرق ہے اور مجھے پتہ ہے. یہ بڑی پنچ لائن ہے امپورٹنٹ. اور ایپکس اس کا مطلب یہ ہے کہ پروٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں, وائلنس پروٹیسٹ کے نام پہ کیا گیا تو لتر اور چھتر پہ ریڈ ہوگی. بڑی کیٹیگوریکلی کلیئرٹی اگر نہ پڑے. دیکھیں پراچی صاحب, ویسے تو مجھے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, پروٹیسٹ ہوتا ہوا نظر نہیں, آپ پھر کہہ رہے ہیں پروٹیسٹ ہوتا نظر نہیں. دیکھیں پراچی صاحب, اس کی بہت ساری میری لاجیکل ریزنز ہیں. دیکھیں اگر پی ٹی آئی کی قیادت دیکھیں تو 30% قیادت ملک سے باہر ہے. باقی نہ پنجاب میں کوئی ہے, نہ اسلام آباد میں کوئی ہے, نہ سندھ کراچی میں, نہ بلوچستان میں, سب کے پی کے ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, موج لگی ہوئی, باپ کی جاگیر ہے وہ. اور پشاور میں بیٹھے ہیں کے پی کے ہاؤس میں. اگر سی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تو سی ایم ہاؤس کو انڈیا کا حصہ تو نہیں ہے نا کے پی کے. اگر اس میں ملک دشمنی کا کوئی عنصر نظر آ گیا اس کو بھی ریڈ کر دیں گے, ادھر سے بھی بالوں سے پکڑ کے گچی پکڑ کے لے آئیں گے باہر. ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے, یعنی ہو سکتا ہے. اس پہ کلیئرٹی رکھے براجہ, اینی تھنگ اگینسٹ پاکستان ول ناٹ بی ٹالریٹڈ. چاہے وہ آپ ہو, میں ہو, کے پی کے ہو, یا پنجاب ہاؤس ہو, یا کوئی بھی ہاؤس ہو, ٹھیک ہے, اس میں گچی پکڑ کے بالوں سے کھینچ کے لائیں گے. دس ناٹ اے پرابلم ایٹ آل, ٹھیک ہے. آپ بالوں والی سمبولک بات کرتے ہیں. نہیں, میں بڑی کلیئر بات کرتا ہوں. دیکھیں میں بلنٹ بات کرتا ہوں, پیپل لائک اٹ ڈونٹ لائک اٹ, آئی ریلی ڈونٹ کیئر. میں تو اپنے دل کی بات کرتا ہوں. ایک دوسری چیز ہے کہ آپ نے اجازت نہیں مانگی, ٹھیک ہے, آپ غیر قانونی جگہ پہ آ رہے تو کورٹ انٹروین کرے گی. کورٹ کا کام ہے لیگل ایڈ کو رکوانا, تو کورٹ بیچ میں آ جائے گی. یا آپ اجازت مانگ لیں تو سبسٹیٹیوٹ جگہ مل جائے گی, یا آپ کو اجازت نہیں ملے گی. تیسری چیز یہ کہ اگر آپ غریبوں کو 5,000 12,000, چلے میں ایک ایسا نمبر دے دیتا ہوں جو خواہش ہو سکتی ہے, 25,000 50,000 آدمی مل جائیں گے, کیا کر لیں گے؟ 25 کروڑ کی عوام کے اندر اگر ایک آدمی قتل میں ملوث ہے, مثال دے رہا ہوں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہر کوئی پروٹیسٹ کرے گا اور جیلیں چھوٹ جائیں گی تو پوری دنیا کی جیلیں خالی ہو جائیں گی؟ آخری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز, ایک 24 کیوں ہو رہا ہے؟ 24 کی 2 مین ریزنز ہیں. نمبر 1 کہ 25 کے بعد چارجز فریم ہونے خان صاحب کے اوپر. ان کی پی ٹی آئی کے پینک سے نظر آ رہا ہے کہ فیض حمید صاحب کا ٹرائل فائنل سٹیجز کے اوپر ہے ایز کورٹ مارشل. اچھا, ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ ہمارا ایک فورن ڈیلیگیشن 24 کو آ رہا ہے, اور 25 کو وینیزویلا کے میرے خیال سے بیلاروس تو ہم جا رہے ہیں, صدر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بیلاروس کے صدر لوکوشینکو, ٹھیک ہے. سو اگر الیگزینڈر صاحب آ رہے ہیں تو اس کی ٹائمنگس پھر آپ میچ کر لیں. تو یہ 3 چیزوں کو اگر آپ کلب کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا. دوسرا یہ کہ دیکھیں اپنے بچے مروا نہیں رہے, اپنے بچے لا نہیں رہے. دہشت گردی کا ایک عنصر ہے جو بہت وائبرنٹلی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے کے پی کے لوگ بھی ہمارے اپنے بچے ہیں. آپ نے کورٹ مارشل کی بات کی, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو میں ضرور پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کورٹ مارشل اگر فائنل سٹیجز پہ ہے تو خان صاحب کیوں اس سے ڈرے ہوئے ہیں, کیوں اس کو 24 سے لنک کر رہے ہیں سینیٹر فیصل واڈا صاحب, اور پھر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, خبریں بھی چھپ رہی ہیں. ضرور ان سے انسائیڈ لیتے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں آنریبل سینیٹر فیصل واڈا صاحب. آپ نے کہا جو ریزن بتائیں 24 کے احتجاج کی, جو فائنل کال بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں, آپ نے کہا کہ جنرل فیض حمید صاحب کے کورٹ مارشل آخری سٹیجز پہ ہیں, فوج کا معاملہ ہے, آرمی ایکٹ انووک ہوا ہے, فیلڈ جنرل کورٹ مارشل وہ کر رہے ہیں. خان صاحب کیوں پھر اس کی بنا پر جو ریزنز آپ نے دی, میں صرف میرا کوسچن یہ ہے کہ آپ کیوں اس کو کلب کر رہے ہیں کہ جی ان کا کورٹ مارشل فائنل سٹیجز پہ ہے تو خان صاحب تو مجھے پی ٹی آئی کے پینک سے لگ رہا ہے. اچھا, اور کافی حد تک میں سمجھتا بھی ایسا ہی ہوں. دیکھیں جب آپ کا اپنا آدمی فوج کا کورٹ مارشل ہوگا اور اگلی سزا کے لیے اکاؤنٹیبل ہوگا اور وہ ایویڈنس دے گا کہ اس میں یہ بھی شامل تھا یہ بھی شامل تھا, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آدھا ادھر چلے آدھا کسی اور کورٹ میں چلے. تو چانسز ہیں کہ وہ ملٹری کورٹ میں آ جائے. اگر چانسز نہیں بھی ہیں, مثال کے طور پر مثال دیتے ہیں, چلے چانسز نہیں ہیں اور یہ سجائی جاتی ہے کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنا ہے, تو قانون پاس کرنا پڑے گا. قانون پاس ہو جائے گا, 26 ترمیم بھی ہو گئی, 27 بھی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اب آپ بتائیں کہ فرسٹریشن کیوں ہے, فرسٹریشن کس چیز کی میں بتاتا ہوں. 26 ترمیم ہو گئی, 27 بھی ہو جائے گی, جب ہوگی میں 26 کی بات کر لیتا ہوں. جی, ہو گئی.
سارے سروس چیف کی مدت ملازمت بڑھ گئی، ٹھیک ہے، قانون بن گیا، کورٹس کی سیٹلمنٹ ہو گئی، جو ججوں نے بننا تھا، آئینی بینچ بن گیا، نئے چیف جسٹس بن گئے، کانگریس نے لیٹر لکھ دیا، یو کے لیٹر لکھ دیا، حاصل حقوق 0,0,0,0. تو فرسٹریشن تو ہوگی. پھر خان صاحب کو یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ سب کو مراد، سب کو ریلیف مل رہا ہے، مجھے نہیں مل رہا. اگر خان صاحب کے اوپر ایف آئی آر ہے تو ایسا کیسے ہوتا ہے کہ بیگم صاحب کے اوپر ایک اور ایف آئی آر نہیں کٹی ہو سکتی تھی نا؟ کیوں؟ سوال یہ ہونا چاہیے. میں نے کہا تھا آپ کو پہلے وقت سے پہلے کہ پروٹوکول سے وہ نکلے گی، کوئی ہڈن ایف آئی آر نہیں، ان کو اریسٹ نہیں کرے گا. پھر وہ جائیں گی سیاست کریں گی، پھر خان صاحب ان کو اجازت دیں گے، بہنوں کو پیچھے کریں گے. ایسا ہو رہا ہے نا. تو اگر بقول لوگوں کے مجھے کسی اور جگہ کی اطلاع ہوتی تو مجھے ان جگہ کی اطلاع کیسے تھی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے کہا وہ ایگزیکٹلی اسی فریم میں ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب جو آپ نے وعدے کیے ہیں ڈیلیور کرنے کے، وہ اگر ڈیلیور نہیں ہوئے، جو عمران خان صاحب کے لوگ کمپرومائز ہیں، تو پھر ان کے لیے ہاؤس اریسٹ، جیلیں، کیسز، مت جیل سب کھل سکتی ہیں. سب کے لیے جتنے لیڈرز ہیں. لیڈر تو ہے ہی نہیں نا، کوئی بھی 5 پارٹیاں چھوڑے ہوئے کفن پوش بنے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو ان کی ہسٹری نہیں پتہ. کیا مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ خان صاحب اپنی بہنوں کو پیچھے کر کے بیگم صاحبہ کے ذریعے سیاست نہیں، لیکن علیمہ خان تو روزانہ ہمیں اڈیالہ کے سامنے وہ پریس ٹاک کرتی ہیں. آج آپ نے شاید 24 نومبر کی پہلی کال کی بات بھی علیمہ خان صاحبہ نے کی نا. کہ پھر میں کیسے یہ سمجھوں کہ ان کے اندر لڑائی ہے؟ جو کہا جاتا ہے گروپس بنے ہوئے ہیں جی، پی ٹی آئی میں اتنے گروپس بن گئے، خان کے نیچے تو سب اکٹھے ہیں. میں بتا دوں، دیکھیں جو خان صاحب کا ووٹر سپورٹر ہے وہ خان کو مانتا ہے، کسی اور کو نہیں مانتا. جی ٹھیک ہے. اور روایتی پارٹی ہماری تھی نہیں، میں تو اب اس کا حصہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے. وہ بھی ایکسیپٹیبلٹی ہمارے اندر نہیں ہے کہ کسی کو حکمرانی کو مان لے، نوکروں کی طرح کھڑا ہو جائے. تیسری چیز یہ کہ جو اقتدار میں لوگ ہیں، جو مال کما رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، وہ سب بیگم صاحبہ کے ساتھ ہیں. جب علیمہ صاحبہ اور ان کی دوسری بہن جیل میں تھی تو کوئی پی ٹی آئی کا ورکر بھی ان کو ملنے نہیں گیا. تو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ایک علیمہ صاحبہ کا گروپ ہے، ایک بیگم صاحبہ کا ہے، ایک پی ٹی آئی کا پرانا ہے، ایک پی ٹی آئی کا نیا ہے، ایک وکیلوں کا گروپ ہے. 5-7 گروپ تو میں نے آپ کو گنا دیے ہیں. اب جو بیگم صاحبہ کام کر رہی ہیں، جو ٹاسکنگ ہے اس کے حساب سے وہ فردر ڈیوائڈ کر دیں گی پارٹی کو، اور ٹکٹ پکڑائیں گے. پی ٹی آئی کے لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے، ہم روایتی سیاستدان نہیں ہیں، ہم سیاسی پارٹی ہیں، ہم پہ کوئی حکمرانی نہیں کر سکتا. ہم پہ ہماری آئیڈیالوجی کے اندر، جب تک میں پی ٹی آئی میں تھا، اب تو چینج ہوگی ساری آئیڈیالوجی. خان صاحب ساری چیزیں بھول گئے. خان صاحب نے ہمیں سکھایا تھا کہ اپوزیشن کرنا سیکھو، اکھاڑے کے اندر ٹانگ پہ لٹا کے گرانا سیکھو. ہم نے سیکھا. انہوں نے کہا فوج عدلیہ کا احترام کرو، ان کو ڈیفینڈ کرو فرنٹ لائن میں آ کر. ٹھیک ہے. ہمیں تو 100% کہتے تھے. تو ہمیں تو سارا کچھ یاد ہے. کیبنٹ میں کہتے نہیں، ہمیں ہماری 15 سال کی پرورش کے اندر سیاسی یہ سب ہمیں سکھائے گا. ہمیں تو یاد ہے. ہم اکھاڑے میں بھی آج کہتے تھے فوج کا احترام کریں، فوج کو ڈیفینڈ کریں، عدلیہ کو ڈیفینڈ کریں، عدلیہ کا احترام کریں، جو ریزرویشن ہے وہ خاموش کمروں میں کریں. ہم تو آج بھی کر رہے ہیں. دیکھیں فراز صاحب، ہمیں سیاسی اکھاڑے میں، مجھے تو سب پاڑا یاد ہے. ہم سیاسی اکھاڑے میں گرانا بھی جانتا ہوں، اکھاڑنا بھی جانتا ہوں، لٹانا بھی جانتا ہوں. ٹھیک ہے. ہم احترام بھی کریں جو قربانیاں دے رہے ہیں. ہم عدلیہ پہ کرٹیسزم بھی کرتے ہیں، نظام پہ، لیکن عدلیہ کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں تو سب چیزیں یاد ہیں جو انہوں نے سکھائی تھیں. آپ بھول گئے. آپ نے کہا تھا بیوی بچے کسی کے آئیں گے نہیں آگے، کوئی ہاتھ باندھ کے پیچھے نہیں کھڑا ہوگا. جب تک میں تھا پارٹی میں تب تک ایسا کچھ نہیں ہوا. اب ہو رہا ہے. تو سب کچھ الٹا ہو گیا نا. اچھا، یہ احتجاج کے کانٹیکس میں جو مذاکرات کی بار بار بات کی جاتی ہے، انصار عباسی صاحب ایک سینئر صحافی ہیں، مستند صحافی ہیں، ان کی خبریں صحیح ہوتی ہیں. انہوں نے تو کہا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں 3+3، پہلے 1+1 تھا، پھر ذرا اپ کیا گیا 3+3. یہ مذاکرات کون کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں پراچے صاحب، انصار عباسی صاحب بڑے ہی ریپیوٹیڈ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، ہم سب ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. ان کی ایک خبر تھی، اور ایک معصوم سیاستدان، چھوٹے سیاستدان کی خبر تھی. میں نے آپ سے کہا تھا کوئی مذاکرات اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے ساتھ انگیج تھے اور گورنمنٹ لیول پہ آ گئے، جو اچھی بات تھی. ٹھیک ہے. میں نے تو اس کو بھی کہا مثبت ہے. سو گورنمنٹ کی ٹاکس ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی ہو رہی تھیں. اچھا. ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا یہ سیاسی لالی پاپ ہے. جب لالی پاپ کی سویٹ ختم ہو جاتی ہے تو اسٹک رہ جاتی ہے. اب اس اسٹک کو آپ بڑا کر دیں، اتنا بڑا کر دیں، وہ آپ کی مرضی ہے. میں تو آپ کو ڈسکرپشن دے سکتا ہوں. اب آپ کی مرضی ہے کہ اس کو کتنا سمجھنا چاہتے ہیں. اتنی اسٹک سمجھنا چاہتے ہیں، اتنی بڑی اسٹک سمجھ جاتے ہیں، اتنی بڑی اسٹک سمجھ جاتے ہیں. لیکن سیاسی لالی پاپ تھی. وہ ٹاکس بھی آج فیل ہو گئی. پھر ابھی آج فیل ہوئی، یعنی پھر کون کر رہا تھا؟ گورنمنٹ کر رہی تھی نا. جی گورنمنٹ کر رہی تھی. کون گورنمنٹ کی طرف سے؟ گورنمنٹ کے اندر جو گورنمنٹ کے لیول کے لوگ، کیا وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کر سکتے ہیں؟ وہ بھی گورنمنٹ کا حصہ ہے. کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ ان کے پاس بھی ان کا بھی رائٹ ہے. گورنمنٹ اٹ سیلف کر رہی تھی، انگیج تھے. اور جو کمپرومائز لوگ، مجھے آپ بتائے گڈھا پور صاحب اچانک سے اڈیالہ جیل ان کے ڈرائی گروپ کیسے بچ گیا؟ جب چاہے وہ ادھر چلے جاتے، جب چاہے وہ باہر چلے جاتے. تو کئی تو کمپرومائز تھے، جو میں بار بار کہہ رہا تھا.
وہ بیٹ بیچ رہے, وہ خان صاحب کو جا کے کیا کہتے ہیں. گورنمنٹ بھی تو کنسیشن دے رہی تھی نا, اگر ان کو اجازت دے رہے ہیں. مثلا 5 اکتوبر والے جلسے میں 20 دن کسی سے نہیں ملنے دیا گیا, اب کیوں بار بار؟ یہ تو سوال میں کر رہا ہوں کہ کیونکہ میں کمپرومائزڈ ہوں. اگر میں امین گنڈا پورا میں کمپرومائزڈ ہوں تو میں جا کے خان صاحب کو کیا کہہ رہا ہوں, سر میں نے آج آپ کے لیے کافی کرا دیا, آج میں نے آپ کو لائٹ دلا دیا, آپ کے لیے بلب دلا دیا. ان کو کہا سر میں آپ کا کام کر رہا ہوں, اس کے لیے مزید مشکلیں کر دوں گا. جو کہہ رہا ہے ہم پوسٹپون کرا دیں گے, ہم سب ڈرامہ کر لیں گے. یہ ڈرامہ پہلی دفعہ تو میں نہیں کہہ رہا, میں جھوٹ تو نہیں بول رہا, میں تو سارے ڈرامے پیچھے کے دکھاتا آ رہا ہوں. آپ کے خلاف تو اعلامیہ آیا پی ٹی آئی کا, آپ نے اپنا رد عمل بھی دے دیا, حکومت کے خلاف بھی آپ بولتے رہے ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یعنی آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ محسن نقوی صاحب سے کم نہیں ہے. ذرا میں سنانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا, پھر میں اس پہ آپ کا جواب بھی لیتا ہوں. جی سنائیے ذرا. واڈا صاحب کی بڑی خدمات ہیں اور کسی طور بھی محسن نقوی سے وہ کم نہیں ہے. گورنمنٹ سے ابھی تک ان کے متعلق کوئی مثبت فیصلہ نہیں ہو پا رہا, اس لیے ان کو اتنا تو اختیار آپ دیں نا کہ وہ تھوڑا بہت اپنے دل کی بڑاس تو نکالنے دیں. ان کو یہ بھی نہ کریں تو پھر وہ کیا کریں. میں تو واڈا صاحب کو اس وقت بھی سفارشی تھا جب وہ پی ٹی آئی میں تھے. آپ کی سفارش کیا کرتے تھے؟ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب جب میں گورنمنٹ میں تھا, فیڈرل منسٹر تھا, جی, تو رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر پی ٹی آئی نے ایک بہت ہی 3rd کلاس اور گھٹیا کیس بنایا. جان اللہ کو دینی ہے وہ والا کیس. ٹھیک ہے جی, اور اس کیس کے اوپر میں وزیر تھا, میں کیبنٹ کے اوپر کھڑا ہو گیا تھا. اچھا, میں نے کہا تھا کہ یہ کیسا کیس آپ نے بنایا. دیکھیں ہمارا سیاسی, آپ نے مخالفت کی. میں نے مخالفت نہیں کی تھی, میں نے ڈنڈا کیا تھا. ٹھیک ہے جی, اور میں اپنی گورنمنٹ کو ڈنڈا کیا. اور جب میں ڈنڈا کرتا ہوں سر, میں حلق سے نکال لیتا ہوں. یہ میرا بڑا, مجھے اللہ کی ذات سے صرف امید اور مدد چاہیے ہوتی, باقی بندے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے ڈنڈا کیا تھا اس بات کے اوپر, اور میں نے جو سوالات کیے تھے اس سوالات کے اوپر کیبنٹ خاموش ہو گئی تھی, اور اس کا بعد مجھے فواد چودھری نے بھی سپورٹ کیا اس کے اوپر, اور اس نے بھی بات کی کہ آپ مخالف کے ساتھ مخالفت کریں, ذاتی دشمنی نکالیں اور گھٹیا کیسز نہ بنائیں. ٹھیک ہے, اور گھٹیا کیسز جس کا کوئی سر پیر نہ ہو. تب تو میں رانا ثناء اللہ صاحب کو ڈائریکٹلی جانتا نہیں تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب اپنی پارٹی کے ایک سیریس آدمی ہیں. پرویز رشید صاحب ہو گئے, سعد رفیق صاحب ہو گئے, خرم دستگیر ہو گیا, خاقان عباسی صاحب ہو گئے, محمد زبیر صاحب ہو گئے, مفتاح اسماعیل صاحب ہو گئے. ہر پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں, پی ٹی آئی میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں, نون میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں. تو اگر آپ کی کسی سے مخالفت ہے سیاسی, تو آپ سیاسی مخالفت اپنی لگیں نا کہ کسی کی امانت ہے نہ کوئی اچھی چیز ہے, تو آپ اس کی بتائیں. تو میں تو رانا ثناء صاحب کی اس بات کو بھی جو انہوں نے میرے لیے اسٹیٹمنٹ دی ہے, میں اس کو مثبت لیتا ہوں, میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرا ان سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ تگڑا آدمی ہے, منہ دینے والا آدمی ہے, اور میں دلیر آدمی کی ہمیشہ عزت کرتا ہوں. اور سینئر سیاستدان ہیں. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, سینیٹر فیصل واڈا صاحب کچھ مقاصد تو بتا گئے پہلے بھی کہ 24 کی کال کے, لیکن جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کو رہا کیا جائے, پھر آج کہہ گئے کہ جی مجھے رہا نہیں کیا گیا, باقی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم ان کی رہائی کے لیے یہ اسٹرگل کر رہے ہیں. تو بیسک پولیٹیکل آبجیکٹیو کیا ہے؟ میں بریک کے بعد بات کرتا ہوں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور آج ہمارے روبرو ہیں سینیٹر فیصل واڈا صاحب. پہلے دن جب یہ احتجاج کی کال, فائنل کال آئی, اس میں 3 نکات دیے گئے کہ جی 26ویں ترمیم واپس ہو جائے, ان جو سیاسی قیدی وہ سمجھتے ہیں کہ سب کو رہا کیا جائے. میں صرف ان 2 حوالوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. بانی پہلے دن کہہ رہے تھے سب کو رہا کریں, آج انہوں نے کہا کہ جی چونکہ ضمانت ہو گئی تھی مجھے رہا کر دیتے, نہیں کیا تو احتجاج اب ضرور ہوگا. پارٹی بھی کہتی رہی کہ جی ان کی رہائی کے لیے, آپ کو یاد ہے علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ 15 دنوں میں رہا کروائیں گے. تو کیا صرف خان کی رہائی کے لیے یہ ساری احتجاج کی کال ہے, اسٹرگل ہے, یا واقعی جو 26ویں ترمیم ہے اس کو واپس کرانا ہے, مینڈیٹ واپس کرانا دوسری شرط ہے, اور تیسری سب کی رہائی ہے؟ اصل مدعا ہے کیا؟ دیکھیں اصل مدعا تو صرف خان صاحب ہے. اچھا, رہائی, کیونکہ خان صاحب کے علاوہ دیکھیں مسئلہ یہ پراجا صاحب, میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ لوگوں نے اللہ نے منصب دیا ہوا ہے, جن معصوم بچوں کے ماں باپ رسوا ہو رہے ہیں, ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, ان کے بچوں کے فیوچر تباہ ہو گئے ہیں, جن کو اشتعال دلا کے لاوارث چھوڑ دیا, جو 9 مئی کے اندر ہی پھنسے ہیں, وہ تو بچے ہیں, ان کو اشتعال دلایا گیا ہے, ان کی معصومیت سے کھیلا گیا ہے. ان کا قصور یہی ہے نا کہ وہ کر بیٹھے.
لیکن ان کے ماں باپ جا کے پوچھیں تو ان کو اشتعال کیسے دلایا, کیسے برین واش کیا, کیسے انسائٹمنٹ کی, کیسے ایکسائٹمنٹ ڈالی ان کے اندر, ان کو ولولے کے طور پہ استعمال کیا گیا بلٹ پروف جیکٹ کی طرح, اور ان کو ردیے پھینک دیا. نہ ان کی کوئی بات کر رہا ہے, نہ شاہ محمود کی کوئی بات کر رہا ہے, نہ عمر چیمہ کی کوئی بات کر رہا ہے, نہ اعجاز چودھری کی کوئی بات کر رہا ہے. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ آ کے ہم سے پوچھ تو لیں, ہمارا 40 سال کا سیاسی تجربہ ہے, ایک دفعہ اگر وقت ملے. کس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ان کے سیکریفائز یا سب کی بے بسی تو نوکروں کی طرح سب نے جھاڑ دی ہے نا. کہا ہے کہ جی اب تو 25 سال پرانا آدمی بھی اسی کو اوقات نہیں ہے, بدماشی کرو گے, بندے لاؤ گے, بھتہ خوری ہے, آؤ گے تو کرو گے. کون سا نظام چلا رہے ہیں سر, کون سا ملک ہم چلا رہے ہیں, اور کیا اس کا حاصل نہیں. لیکن جب احتجاج کی کال پارٹیاں دیتی ہیں تو لوگوں کو کہتی تو ہے نا کہ آپ نے سب نے آنا ہے. سر یہ بدماشی غنڈہ گردی. سر آپ مجھے بتائیں, آپ اینکر ہیں, مجھے پارٹی میں آ کے کہنا شروع کر دیں کہ تم 15 سال اس پارٹی میں یہ نہیں کیا تو نہیں کرو گے, تو میں آپ کو پھر وہ حال کروں گا کہ آپ زندگی بھر یاد رکھیں. تو اس سے پھر کیا ریفلیکٹ میں پھر اس سے کیا اس سے ریفلیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ پارٹی کی مزید تباہی ہوگی, خان صاحب کی سیاسی طور پر مزید تباہی ہو رہی ہے, ہوتی چلی جائے گی. اور بار بار جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, دیکھیں پراچا صاحب, آپ کو سمجھنا پڑے گا میری 15 سال کی جد و جہد کے اندر الطاف حسین صاحب وائلنس کی طرف تھے, میرا ذاتی جھگڑا نہیں تھا. میں ان کے خلاف کھڑا ہوا جب پاکستان میں کسی کا باپ نہیں کھڑا ہو سکتا تھا. نون لیگ کے خلاف میں کھڑا ہوا, عدالتی نظام کے خلاف میں کھڑا ہوا. جنرل فیض جب طاقتور وردی کے اندر تھے, میں نے جھیلی تکلیفیں, میں کھڑا ہوا. امریکہ کی انٹرفیئرنس آئی, میں کھڑا ہوا. ٹھیک ہے, خان صاحب کی وائلنس کی سیاست ہوئی, میں نے اپنا کیریئر تباہ کر دیا, مجھے نکالا گیا. ٹھیک ہے, سارے مین مدعوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کمر دی ہے, مضبوطی دی ہے, جذبہ دیا ہے کہ میں کھڑا ہوتا ہوں. اس احتجاج میں پاکستان کے اندر بھی کال دی گئی اور بیرون ملک جتنے پاکستانی ہیں کال دی گئی. نیو یارک میں, واشنگٹن میں, لنڈن میں, پیرس میں, برلن میں, براسلز میں, آسٹریلیا میں. تو ایک تو وہاں ظاہر ہے نعرے لگیں گے, پاکستان کے خلاف نعرے لگیں گے یا پاکستان کی ریاستی اداروں کے خلاف نعرے لگیں گے. دوسرا کمیونٹی بھی ڈیوائیڈ ہوگی. یہ ایک سیریس مسئلہ تو ہے نا. فراز صاحب آج پی ٹی آئی آفیشیل کے اندر لکھا گیا کہ پاکستان پتہ نہیں 4 نمبر کی کرپٹ کنٹری ہے, کچھ ایسا کچھ آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, میرے پاس آیا ہوا پڑھا ہوا ہے واٹس ایپ پہ. تو آپ اپنے ملک کے لیے بہتری کر رہے ہیں یا ملک کے ساتھ ذاتی کر رہے ہیں, پہلے آپ کو یہ سمجھیے. اور دیکھیں اوورسیز پاکستانی جو ہے نا وہ ہمارا اثاثہ ہے, ان کو صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہی سنبھال سکتے ہیں اس سچویشن کو. اوورسیز پاکستانی کو جو پی ٹی آئی نہیں, عمران خان کا ووٹر اور سپورٹر ہے, اس کو جس دن وہ کھڑا ہو کے اس نے بول دیا کہ یہ سارے پارٹی کے جو گرگٹ ہیں, چاہے وہ رشتہ دار ہیں, باپ ہیں, بیٹے ہیں, جو بھی ہیں, اور جو اقتدار میں کھیل رہے ہیں, یہ ہمارے لیڈر کو اس دلدل میں لے جا رہے ہیں جہاں سے واپس نہیں آ سکے گا. اس دن یہ بیک فوٹ پہ آ جائیں گے, خان صاحب کے لیے کچھ بہتری شروع آ جائے گی, ان کی عقل میں بھی آ جائے گی. جب تک اوورسیز پاکستانی یہ سوچ کے خان کا پنٹر ہے, خان کا آدمی ہے, خان اس بیسس پہ بھروسہ کر رہا ہے, وہ مارتے جا رہے ہیں خان کو سیاسی طور کے اوپر. خان کے اپنے لوگ دیکھیں, آپ نون لیگ کو یا کسی اور کو تو بعد میں آپ ذمہ دار ٹھہرائیں گے, آپ پہلے اندر تو جھاڑو پھیریں. اور وہ ایکسپوزڈ ہے. 9 مئی کے اندر جنہوں نے سب نے خان خلاف بیانات دیے تو سب ایم این اے, ایم پی اور سینیٹ کی سیٹوں بیٹھے, ہم تو سیٹ بھی چھوڑ کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غیرت مند ہوتے ہیں, مجھے کہا گیا کہ جی آپ نے US کانگریس کے اوپر بات کر دی. میری انٹیگریٹی, میری غیرت مجھے جب سوال کرتی ہے کہ میں کسی کا باندھی تو نہیں ہوں. اگر میں ڈیولپنگ کنٹری ہوں تو میں ہیلپ اور سجیشن تو لے سکتا ہوں, لیکن کوئی مجھے نوکر تو نہیں ٹریٹ کر سکتا یا میرے اندر انٹرفیئرنس تو نہیں کر سکتا. لیکن جرات اگر گورنمنٹ کے اندر نہیں ہے, میں تو ان بزدلوں میں سے نہیں ہوں جو سٹنگ منسٹر ہیں آج اور ڈیلیٹ کر رہے ہیں جو ٹرمپ کے بارے میں چیزیں لکھی تھی. میں بزدل آدمی نہیں ہوں سر. دیکھیں خان صاحب نے ہی یہ چیزیں ہمیں سکھائی تھیں جو ہم, مجھے یاد ہے, وہ بھول گئے ہیں. تو مجھے تو کوئی نیا پڑھا, میں نہیں پڑھا, یا میں کوئی خان صاحب سے بڑا لیڈر نہیں ہوں, یا مجھے ووٹ نہیں پڑے تھے, میں نہیں ان سب چیزوں کو مانتا. ٹھیک ہے, لیکن میری جو بھی سیاست ہے وہ خان صاحب نے سکھائی تھی, مجھے یاد ہے, وہ بھول گئے. میں ان کو یاد دلا رہا ہوں, میں ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں تو آپ کے سامنے آن ریکارڈ ہر جگہ بول رہا ہوں. پہلے دن جب میں نکالا گیا تو میں نے کہا تھا میں واپس نہیں جاؤں گا اس پارٹی کے اندر, میں کسی اور پارٹی میں نہیں گیا. ٹھیک ہے, اور جہاں تک مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں ان کا حصہ ہونا چاہیے, مجھے حصہ لینا بھی آتا ہے, حصہ کھینچنا بھی آتا ہے, حصہ چھیننا بھی آتا ہے, میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. اچھا, اسی احتجاج کی اور بھی ڈائمنشن ہے. کل بھی جو میں نے پہلے آرمی چیف کی بات کی, معیشت میں کچھ بہتری آ رہی ہے, اشاریے مثبت آ رہے ہیں, دنیا انگیج کر رہی ہے. آج وزیر داخلہ بھی کہہ رہے تھے کہ خاص موقعوں پہ احتجاج آ جاتا ہے. مثلاً انفلیشن ریٹ کم ہوا, پاکستان کا فاریکس بڑھ گیا, پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اپ ہو گئی, ریکارڈ لیول پر پہنچ گئی. پھر احتجاج آ گیا, آپ کہتے ہیں دسمبر میں پھر آ سکتا ہے, جنوری میں پھر آ سکتا ہے.
کب تک یہ پاکستان کو ہچکولے آئیں گے, دھچکے آتے رہیں گے؟ دیکھیں جب تک یہ جو سیاسی دہشت گردی ہے اس کو ایک ٹیررزم کی طرح ایڈریس کر کے قبر میں دفن نہیں کیا جائے. یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سیاست احتجاج تو دہشت گردی نہیں ہوتی نا. آئین احتجاج کی اجازت دیتا ہے, اسمبلی کی اجازت دیتا ہے. شریف کا قتل ہوا وہ احتجاج تھا, وہ جو بچی کیمرہ مین کنٹینر نیچے آ کے انتقال کر گئی وہ احتجاج تھا, جو عام ورکر گرا مرا وہ احتجاج تھا, آگ لگانا تنصیبات کو اڑانا احتجاج تھا, شہیدوں کا تمسخر اڑانا احتجاج تھا, آرمی انسٹالیشنز کو آگ لگانا احتجاج تھا. اگر یہ سارا احتجاج ہے تو یہ ٹیررزم ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ٹیررزم کو فرنٹ فٹ پہ ایڈریس کرنا ضروری ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی. ایگزیکٹلی میرا سوال بھی یہی ہے, کیا کریں پھر؟ جو ڈھیل ڈھال سے چل رہا تھا, زبانی بات سے یا کورٹ کچہری چل رہا تھا, آپ ٹیررسٹ کو کس طرح, جو سیاسی ٹیررزم ہوتا ہے یا ڈیجیٹل ٹیررزم ہوتا ہے, اس کو کیسے ایڈریس کریں؟ آپ مجھے بتائیں اگر میں لکھوں آج ایز اے سینیٹر کہ جی پاکستان چوتھا کرپٹ ملک ہے, پاکستان کے SIFC کے اوپر میں سوال نشان بنا کے چیف کی تصویر لگا دوں, میں پاکستان کو ان کی جوڈیشری کو ٹیک آن کروں ناموں سے کہ ٹاؤٹ ہے, یہ ہے, وہ ہے, ٹھیک ہے, میں فوج کو پکاروں, شہیدوں کا تمسخر اڑاؤں, ان کو گالم گلوچ کروں, کیا کریں؟ میرا تو سوال میں پاکستانیت دکھا رہا ہوں. میرا سوال بھی یہ, کیا کریں پھر؟ خان صاحب جو تھے, اوریجنل خان صاحب جو اس 3 سال سے پہلے تھے, وہ والے خان صاحب آ جائیں, اپنے اندر آٹومیٹکلی چیزوں کی بہتری شروع ہو جائے. نہیں, اگر وہ نہیں آ رہے نا, انہوں نے آج بھی کہا میں تو احتجاج کروں گا, پھر کیا کریں؟ پھر تکلیفوں پہ شور نہ بچائیں, پھر تکلیفیں تو بہت آئیں گی. اور 9 مئی جیسے واقعے کے اندر اب اسٹیبلشمنٹ جب لتر کا نشان بنائے گی نا, بنائے گی, ٹھیک ہے, تو وہ ایسا نشان ہوگا جو زندگی بھر اتر نہیں سکے گا. آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. نہیں, 9 مئی کا دیکھیں نا, سال سے اوپر ہو گیا, کیا ہوا ابھی تک؟ تو کچھ نہیں ہوا. سر یہ تو آپ اور میں سوچ رہے ہیں, جنہوں نے کرنا ہے وہ اپنی رٹ کو, اپنی اسٹیٹ کو, اپنے ملک کو کوشچن میں نہیں آنے دیں گے. میں آپ کے آفس میں آپ کی نہ بات کریں, آپ کو میں میرا انٹرویو آپ اپنی مرضی سے نہیں, میری مرضی سے نہیں کریں, میں آگ لگا دوں گا, میں آپ کی گریبان پکڑ لوں گا, میں توڑ پھوڑ کروں گا. اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. لہٰذا تشدد کی اجازت نہیں ہے. بہت شکریہ سینیٹر فیصل واڈا صاحب. ناظرین ہمارے روبرو تھے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.